دوسرا حق قرآن مجید کا یہ ہے کہ انسان قرآن مجید کو پڑھنا سیکھے. جو ہمارے ہاں انتہائی درجے کی کمی ہے کہ ہمیں قرآن مجید تلفظ کے ساتھ پڑھنا نہیں آتا. ہم نے بچپن میں کسی قاری سے سیکھا نہیں ہے، اور پہلے دور میں تو چلو گھروں میں عورتیں پڑھاتی تھیں یا بوڑھے مرد پڑھاتے تھے، اس وقت علماء کی قراء حضرات کی کمی تھی. اب تو اللہ تبارک و تعالی نے مدارس کی برکت سے علماء اور قراء کی تعداد بہت زیادہ کر دی، حد سے زیادہ کر دی. پہلے دور میں مساجد والے تلاش کرتے تھے یار کوئی حافظ مل جائے. بعض مساجد میں تو حافظ نہیں ہوتا تھا تو 10 سورتیں پڑھتے تھے. اور اب مدارس نے اتنے حفاظ پیدا کیے، اتنے علماء پیدا کیے کہ ہر مسجد میں 2 2 4 4 موجود ہیں. مارکیٹوں میں سنایا جا رہا ہے، گھروں میں سنایا جا رہا ہے. پھر بھی حافظ جگہ تلاش کر رہے ہیں کہ ہمیں کوئی جگہ ملے. پہلے مساجد والے اتنے علماء ہونے کے باوجود ہمارے بچے قرآن مجید اچھا پڑھنے سے کمزور ہیں. یہ ہماری سب سے بڑی نالائکی ہے کہ ہم کافروں کے ملک میں نہیں رہتے کہ جہاں ہمارے لیے پڑھنا مشکل ہو. آج کل تو کفار کے لیے بھی، کفار کے ممالک میں بھی اللہ نے آسانی کر دی کہ آن لائن وہ بچوں کو پڑھاتے ہیں. ورنہ پہلے ان کے لیے مشکل تھا کہ جو اسلامک سینٹر ہوتا دور ہوتا وہاں جاتے لے کے آتے. لیکن ملک پاکستان میں تو ہر محلے میں 2 2 4 4 مسجدیں ہیں. ہر محلے میں 7 7 مسجد ہے. گھر سے نکلو 2 قدم پر مسجد ہے. پھر اعتراض کریں گے اتنی مسجدیں کیوں ہیں؟ یہ نہیں کہتے کہ چلو ہمارا فائدہ ہے قریب مسجد لگتی ہے. اگر ہم سارے نمازی بن جائیں تو یہ مسجدیں کم ہیں. جمعے کو ہر مسجد مکمل ہوتی ہے اور باہر بھی انتظام کرنا پڑتا ہے. یہ کیوں کرنا پڑتا ہے؟ یہ کوئی لوگ آسمان سے تو نہیں آتے، یہ یہیں کے رہنے والے ہوتے ہیں، قرب و جوار کے ہوتے ہیں، لیکن عام دنوں میں نماز نہیں پڑھتے. اگر جمعے کی طرح ہر نماز میں آئیں تو یہ مساجد ہماری کم ہیں. ہمیں مساجد کو بڑا کرنا پڑے اور مسجدیں بنانی پڑیں کہ بھائی تعداد بہت زیادہ ہے. تو قرآن مجید فرقان حمید کو انسان سیکھے، اس میں شرم کی بات نہیں ہے. جوان ہے اگر اسے پڑھنا نہیں آتا تو وہ روزانہ محنت کر کے سیکھے. 3 مہینے میں انسان عمدہ قرآن مجید پڑھنے لگ جاتا ہے. جو نارمل بچہ ہے وہ 6 مہینے میں اچھی طرح قرآن مجید پڑھنے لگ جاتا ہے. جو تیز ترین ہے وہ تو سال میں حافظ بھی بن جاتا ہے. اکثر بچوں کو دیکھا جو 9 ماہ میں 1 سال میں حافظ بن جاتے ہیں. جب ان کو مستقل ٹائم دیا جائے، اگر روزانہ آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ اگر بچہ پڑھتا ہے تو 6 ماہ میں بہترین وہ ناظرہ پڑھنے والا بن جاتا ہے. قاری سے کم از کم اس کو انسان 1 2 3 مہینے پڑھائے تاکہ بچہ پوری عمر قرآن مجید کو درست پڑھے. جب ہماری نماز غلط ہوگی، ہمارا قرآن غلط ہوگا. میں بعض لوگوں کو دیکھتا ہوں جب قرآن پڑھتے ہیں تو انتہائی غلط پڑھتے ہیں. کئی دفعہ دل کرتا ہے چل یار اس کو روک دوں، علماء روک دیتے ہیں. شرعاً منع ہے. قرآن مجید غلط پڑھنا کبیرہ گناہ ہے، اور جان بوجھ کے غلط پڑھنا تو کفر کا خطرہ ہے کیونکہ ترجمہ ہی غلط ہو جاتا ہے. جامعہ اشرفیہ میں ایک بندہ گیا، اپنے آپ کو بڑا علم والا سمجھتا تھا. تو وہاں جب اس نے 1 2 آیتیں پڑھی تو مفتی صاحب نے منع کر دیا کہ رک جا، تیرے لیے قرآن پڑھنا جائز نہیں ہے. پہلے کسی قاری سے قرآن مجید کے تلفظ درست کر، اس کے بعد قرآن پڑھنا. اگر تو نے کہیں بیان کرنا ہے، کہیں بات کرنی ہے تو قرآن مجید کی آیت کی تلاوت نہ کیا کر، بغیر آیت کی تلاوت کیا ترجمہ کر کے بیان کیا کر. اگر تو نے علم جاننا ہی ہے تو قرآن مجید کو غلط مت پڑھ. تو ہمارے ہاں اس چیز کی بہت کمی ہے. انسان کوشش کر کے خود بھی قرآن سیکھے اور اپنے بچوں کو سکھائے. بچوں میں غفلت نہ کرے، اس معاملے میں غفلت نہ کرے. ہم دنیا کے معاملے میں کوشش کرتے ہیں، دین کے لیے نہیں کرتے. حالانکہ اولاد ہمارے لیے صدقہ جاریہ تب بنے گی جب وہ نیک کام کرے گی. اولاد والدین کے لیے صدقہ جاریہ ہوتی ہے کہ جب ہم مر جائیں گے یا ہم زندہ ہیں تو جو ہماری اولاد نیک کام کرے گی چاہے جوان ہو اور ہمیں ثواب نہیں پہنچائے گی، وہ دعا نہیں کرتا کہ یا اللہ میرے والد کو ثواب پہنچے، میرے والدین کو ثواب پہنچے، لیکن وہ نماز پڑھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، ذکر و اذکار کرتا ہے، تلاوت کرتا ہے. جتنا ثواب اولاد کو ملتا ہے اتنا ہی اللہ والدین کو بھی عطا فرماتا ہے. عام بندہ ہم چاچے کے لیے مامے کے لیے تو دعا کریں گے تو ثواب ملے گا، لیکن والدین کے لیے اولاد کو دعا کی بھی ضرورت نہیں ہے. اولاد صدقہ جاریہ ہے. جس طرح قرآن مجید انسان دینی کتابیں رکھ دیتا ہے تو اب جو بھی وہ استعمال کرے گا تو اسے ثواب ملے گا. اسی طرح اولاد جب تک لیکن جب ہماری اولاد نماز ہی نہیں پڑھے گی، پورا سال قرآن ہی نہیں پڑھے گی،
قرآن پڑھنا آئے گا نہیں، ذکر و اذکار نہیں کرے گی، تو والدین کو ثواب کیا ملے گا؟ ثواب تو تب ملے گا کہ جب اولاد نیکی کا کام کرے گی۔ تو قرآن مجید کا پہلا حق یہ ہے کہ قرآن مجید کو انسان تلاوت کرنا، اچھی طرح پڑھنا سیکھے۔ قرآن مجید پڑھنے پر سب سے زیادہ اجر ہے، نماز میں پڑھنے پر زیادہ اجر ہے، پھر دیکھ کر پڑھنے پر زیادہ اجر ہے، پھر زبانی پڑھنے پر اجر ہے۔ ذکر و اذکار سے، استغفار سے، درود سے، ہر عمل سے زیادہ ثواب اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کی تلاوت میں رکھا ہے۔ روزے سے بھی زیادہ ثواب ہے، صدقے سے بھی زیادہ ثواب ہے، ہر عمل سے زیادہ ثواب قرآن مجید کی تلاوت میں ہے۔ اور جو ہمارے ہاں یہ عمل انتہائی کمزور ہے کہ رمضان کے چند دنوں میں ہم تلاوت کرتے ہیں، پھر پورا سال تلاوت نہیں کرتے، وہ بھی بعض لوگ کرتے ہیں، سارے نہیں کرتے۔ جس عمل کا سب سے زیادہ ثواب ہے وہ عمل ہم نے چھوڑا ہوا ہے۔ تو کوشش کرے رمضان المبارک میں انسان روزانہ قرآن مجید کی تلاوت اپنے اوپر لازم کرے کہ اتنی تلاوت میں ہمیشہ کروں گا، جو اس کو وقت ملے، فجر کے بعد کرے، ظہر کے بعد کرے، عصر کے بعد کرے، شام کو کرے، لیکن اپنے اوپر لازم کر دے۔ قرآن مجید فرقان حمید دلوں کے زنگ کو دور کرتا ہے۔ گناہوں کی وجہ سے جو ہمارے دلوں میں کدورت آ گئی، گناہوں کی وجہ سے جو ہمارے دل سیاہ ہو گئے، نیکی کی طرف نہیں آ رہے، جب بندہ روزانہ تلاوت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی دلوں کی میل کو صاف کرتا ہے، گناہ معاف کرتا ہے، بندے کا دل اللہ دن بدن صاف کرتا ہے، یہاں تک کہ اس کا دل چمکنے لگ جاتا ہے۔ لیکن تب چمکے گا کہ جب ہم قرآن مجید پڑھیں گے۔ تو قرآن مجید فرقان حمید کے ایک ایک حرف پر نیکی ہے، ایک حرف پر کم از کم 10 نیکیاں، زیادہ کی حد نہیں ہے، کم سے کم یہ 10 نیکیاں ہیں۔ جو جتنا شوق سے پڑھے گا، جتنا خوش ہو کے پڑھے گا، جتنا خشوع اور خضوع سے پڑھے گا، اتنا ہی درجہ بلند ہو جائے گا۔ اور رمضان المبارک میں تو نیکیوں کا کم سے کم درجہ 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے، تو کتنا زیادہ ثواب بنتا ہے۔ ایک صفحہ پڑھ کر حرف بیٹھ کے گننا شروع کرو تو ہم سے نہیں گنے جاتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایک ذرہ ذرہ نیکی کو شمار کرتا ہے۔ تو سب سے زیادہ نیکی جو ملتی ہے وہ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت سے۔ اور انسان کوشش کرے کچھ حصہ قرآن کا یاد رکھنے کی، کوشش کرے عالم بننے کی، عالم نہیں بن سکتا تو حافظ بنے، اپنے والدین کے سر کے تاج کا ذریعہ بنے۔ جو حافظ ہوگا والدین کو قیامت والے دن تاج پہنایا جائے گا، ایسا تاج کہ اگر گھر میں سورج آ جائے تو کتنا چمکدار ہوگا، وہ اس سے بھی زیادہ چمکدار ہوگا۔ تو انسان کوشش کرے حفظ کی، حفظ نہیں کر سکتا تو چند صورتیں یاد ہونی چاہیے، ایک سپارہ کم از کم ہر مسلمان کو یاد ہونا چاہیے۔ ہمارے اکثر مسلمانوں کو 2-4 صورتیں یاد ہوتی ہیں، جو بیچارے ہر نماز میں وہی پڑھتے ہیں، اور اکثر بیچاروں کو تو 2-4 بھی نہیں آتی، وہ قل هو اللہ پہ گزارا کرتے ہیں، وہ بھی غلط پڑھ کے۔ پھر ہم اعتراض کرتے ہیں کہ بھائی یہ بندہ نمازیں پڑھتا ہے، اس کے افعال درست نہیں ہیں۔